وعلمناہ، اور ہم نے اسے سکھایا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کو صنعا، ہم نے ان کو سکھایا بنانا، لبوس ایک پہناوا، لبوس کہتے ہیں اس پہناوے کو، پہننے کی اس چیز کو جو گلے سے اتار کر پہنی جائے. مطلب پہننے کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں نا جی، جیسے ہاتھ میں کوئی دستانے پہن لے، جرابیں پہن لے، شلوار پہن لے، ساڑی پہن لے، یہ باندھ لے، یہ ساری مختلف چیزیں نا. لبوس عربوں میں اس لباس کو کہتے ہیں جو گلے میں اتار کر پہنا جائے، جیسے قمیص، شیروانی، اس قسم کی چیزیں. تو فرمایا علمناہ صنعۃ، اور ہم نے انہیں سکھایا تھا. کیا چیز سکھا دی اللہ نے؟ لبوس لکم، ہم نے ایک پہناوا کہ بچاؤ تمہارا، صنعا یعنی وہ پہناوا، لبوس لکم تمہارا بچاؤ ہو جائے، یہ ایسا لباس لتحصنکم، وہ لباس تمہیں بچاتا تھا، من بأسکم شدید لڑائی سے، لڑائی جو ہے اس سے وہ بچاتا تھا. اور لڑنے میں وہ لباس کام آتا ہے، ظاہر ہے کہ جو تیر تلوار وغیرہ کو روک سکے، اسے کہتے ہیں زرہ. تو زرہیں پہنتے تھے لوگ. اللہ تعالی نے کہا کہ ہم نے انہیں سکھا دیا تھا زرہ کا بنانا. اور زرہ کا بنانا اللہ نے جو کہا ہے یہاں پر، وجہ اس کی یہ ہو گئی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا النا لہ الحدید، ہم نے لوہا اس کے لیے نرم کر دیا تھا. یعنی لوگ تو لوہے کو پگھلا کر پھر اس سے کوئی چیز بناتے ہیں، وہ سیدھا سادہ لوہا اٹھاتے تھے، ہاتھ میں پکڑتے تھے اور موڑ دیتے تھے اور لوہا مڑ جاتا تھا. اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے انہیں یہ چیز دی تھی، فہل انتم شاکرون، سو تم لوگ شکر کرتے ہو ہمارا یا نہیں؟ شکر کرو گے. اتنی اچھی اچھی چیزیں ہمارے اختیار کو دیکھو کہ آگ پر لوہے کو پگھلانا نہیں پڑتا تھا اور وہ لباس تیار ہو جاتا تھا، زریں تیار ہو جاتی تھیں. قرآن نے دوسری جگہ پر اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے. اس سے فقہا نے ثابت کیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا، دستکاری کرنا، قرآن نے یہی کہا ہے نا کہ اپنے ہاتھ سے اس زرہ کو بنا لیتے تھے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ النا لہ الحدید، ہم نے لوہے کو اس کے ہاتھ میں بالکل موم کر دیا تھا، ایسا اچھا ہو گیا تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جو شخص اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھاتا ہو، اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے جو کھائے. اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے چیزیں بنا کر بیچتے تھے اور اپنا کھانا پیدا کرتے تھے. اس میں فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے چیزیں بناتے ہیں. بہت سی خواتین ملیں گی کڑھائی کر لیتی ہیں، کپڑے سی لیتی ہیں، یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں نا. یہ ہے حلال کا سب سے عمدہ کھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کو بتایا کہ اپنے ہاتھ سے کمائی کرتے تھے. اللہ نے یہاں پر یہ ارشاد فرما دیا کہ وہ زریں بناتے تھے لوگوں کے لیے. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص لکڑیاں کاٹ کر لے آئے اور اسے بازار میں لے جا کر پھر کھانا کھا لے، یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے سامنے کوئی سوال رکھے، لوگ چاہیں تو اسے دیں اور چاہیں تو نہ دیں. حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے، اور یہ روایت سنن کبریٰ میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پاکیزہ کھانا پیشہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے پاکیزہ چیز جو تم کھاتے ہو وہ کسی شخص کا اپنے ہاتھ سے کمانا ہے، خود محنت کرنا ہے. اور ہر جائز بیع، ہر جائز تجارت کرتا ہے جو آدمی. دوسری چیز یہ بتا دی کہ تجارت کرے، جیسے بہت سے لوگ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں نا، یہ سب سے بہتر کھانا فرما دیا کہ اپنے ہاتھ کے بعد دوسرا نمبر اس کا ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رزق کی تلاش میں ان لوگوں کی تعریفیں فرمائی ہیں جو لوگ اپنے لیے کچھ کھانے کی چیزیں مہیا کر لیتے ہیں، تجارت کرتے ہیں. نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں شام کی طرف اور مصر کی طرف سامان لے کے جاتا تھا تجارت کا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت مجھے رزق دیا. شام اور مصر دونوں کی تجارت میں کرتا تھا اور رزق بہت آ گیا. اور ایک دفعہ میں عراق گیا، وہاں مجھے اتنا نقصان ہوا
کہ اصل سرمایہ بھی میرا ڈوب گیا. تو میں سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا مدینہ منورہ اور میں نے عرض کیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو انہوں نے کہا میرے بیٹے جو تجارت کرتے رہے ہو اس کو جاری رکھو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جب تمہارے لیے رزق کا دروازہ کوئی اللہ کھول دے تو بس پھر اس پر جمے رہنا, اس رزق کو وہاں سے حاصل کرتے رہنا. ایک چیز ہے کہ کسی آدمی کو زیادہ اچھی جاب مل گئی, اوپر کا عہدہ مل گیا, کسی اور کمپنی میں چلا گیا, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اللہ نے کوئی منع تھوڑی ہی ہے زیادہ پیسے کمانے سے. اور ایک ہے کہ کسی آدمی کی جاب ایک جگہ لگی ہوئی ہے اور وہ نچلا نہیں بیٹھتا, اس سے بس یہی ہے کہ کسی اور کمپنی میں, پھر اس کو چھوڑو کسی اور کمپنی میں, پھر اس کو چھوڑو کہیں اور چلا جائے. اس سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ یہ ایک طرح رزق کی ناقدری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دیا ہوا ہے, ایک جگہ گزارا ہو رہا ہے, تو جم کے صبر سے کام کرو. دوسری کوئی اس سے بہتر جاب اگر مل گئی تو ٹھیک ہے چلے جاؤ, مگر یہ کیا کہ وہ کہتا ہے نہیں کمپنی چینج کر لینی ہے, شہر تبدیل کر لینا ہے, اور اس کی کوئی معقول وجہ بھی نہیں ہے, اس سے منع کیا. اس لیے سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے روکا کہ تجارت جب چل رہی ہے, ایک جگہ نقصان ہو گیا ہے, دوسری جگہ تمہیں فائدہ بھی ہو جائے گا, کیوں خام خواہ خدا کے لگے ہوئے رزق کو توڑتے. اور یہ زیادہ ان کو سوجتی ہے جن کے گھر میں خود کھانے کے لیے کچھ ہوتے ہیں نا, تو یہ ایڈونچرز ان کے بچوں کو زیادہ سوجتے ہیں کہ پاپا یہ کر لیں, پھر چند دن بعد اس کاروبار سے جی بھر جاتا ہے, پھر ماما یہ کر لیں. ماں بھی بیچاری سیدھی پیسے دیتی رہتی ہے کہ چاہیے بزنس کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو, ایک جگہ جم کے کام نہیں کرتے. اس سے منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی لیے ایک اور جگہ آیا ہے کعب رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص گزرا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے اس کی صحت اور اس نوجوان کی طاقت کو دیکھ کے ہم نے یہ کہا کاش یہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاتا اور کافروں کو ظاہر ہے مارتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کیا خیال ہے, یہ شخص اگر اپنے چھوٹے بچوں کے رزق کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ ہی کی راہ میں. اور آپ نے فرمایا کیا سوچتے ہو تم, اگر یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو پالنے کے لیے نکلا ہے کہ ان کی مدد کرے تو یہ اللہ ہی کی راہ میں ہے. اور آپ نے فرمایا اس لیے نکلا ہے تاکہ اسے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے کہیں اپنی ضروریات کے لیے, تو یہ اللہ ہی کی راہ میں ہے. اور اگر یہ اس لیے نکلا ہے کہ دکھائے لوگوں کو اور غرور سے اور کبر سے نکلا ہے تو آپ نے فرمایا پھر یہ شیطان کی راہ. اسی لیے اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ محنت کرتے تھے, مزدوری کرتے تھے, حتیٰ کہ ان کے جسم سے کپڑوں سے پسینے کی بو آنے لگتی تھی. اور وہ جمعے کے دن آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا جب لوگ آئے اور ہر جگہ پسینے کی بو پھیل گئی مسجد میں, تو آپ نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, کاش لوگ غسل کر کے آیا کریں. لیکن جذبہ یہی تھا کہ اپنے ہاتھ سے کام کریں, محنت کریں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے اور کپڑوں کی گٹھڑی اٹھائی اور چل پڑے بازار میں. راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ملے. انہوں نے کہا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بازار. کہا یہ کیا کرنے لگے ہیں آپ, مسلمانوں کے آپ خلیفہ ہو گئے ہیں, اب حکومت کا کام کون کرے گا؟ تو انہوں نے کہا میں حکومت کا کام کروں لیکن میرے بچوں کو کون کھلائے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو عبیدہ سے پوچھ لیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کا سب سے زیادہ امانت دار آدمی یہ ابو عبیدہ ہیں. تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آدھی بکری اور سر اور جسم کو ڈھانپنے کا سامان ہم یہ آپ کو حکومت کی طرف سے دیں گے, آدھی بکری دے دیں گے روز آپ کے پورے خاندان کے لیے. یعنی مطلب یہ کہ یا اتنی بکری یا اس کے برابر کے پیسے لے لیں جو 24 گھنٹے آپ کھا سکتے ہیں اپنا کھانا جو بھی پکانا ہو, اور اس سے وہ رضی اللہ عنہ واپس کے. اس لیے یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ جو ذکر اللہ نے کیا ہے نا کہ وہ اپنے ہاتھ سے زریں بناتے تھے اور لوگوں وہ لڑائی میں کام آنے والی چیز ہے, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پیشے جو ہیں یہ برے نہیں ہوتے. اگر ہمارے زمانے میں ایسی بات ہوتی ہے علیہ باللہ تو لوگ حقارت کی وجہ سے کہتے ہیں یہ لوہار ہے.
لوہے کا کام کرتا ہے نا، تو پیشوں کی تضحیق کرنا، مذاق اڑانا، یہ چیزیں شرعاً درست نہیں ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی وہ کیا تھے؟ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، بزاز کہتے ہیں نا کپڑے کا کام کرنے والے کو، کرتے تھے، تجارت ہے۔ ہمارے ہاں احمد ابن عمر رحمت اللہ علیہ تھے، 261 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حنفی فقہ میں جتنا وقف پہ انہوں نے اچھا لکھا ہے کسی اور فقیہ نے نہیں لکھا۔ وقف پہ ان کی کتاب، ٹرسٹ جو بنتے ہیں، بہت پائے کی کتاب ہے، اب تک مفتی اس پہ فتویٰ دیتے ہیں۔ اور معلوم ہے وہ ذاتی طور پر کیا تھے؟ جوتے گانٹتے تھے، خصاف تھے، موچی پیشہ کرتے تھے جوتے گانٹنے کا، جو وقت باقی بچتا تھا اس پہ بیٹھ کے کام کرتے تھے، لکھتے تھے، پڑھتے تھے۔ یہ چیزیں امت میں رہی ہیں، اب یہ تصور ہی نہیں رہا، کیونکہ وہ تعلیم جو حاصل کرتے تھے وہ تعلیم برائے انسانیت تھی، تعلیم برائے معاش نہیں تھی۔ اس دنیا میں سب سے بڑا ظلم جو یورپ نے کیا ہے اور سب سے زیادہ تباہی جس نظریے نے پھیلائی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تعلیم برائے معاش ہے، تعلیم برائے انسانیت نہیں۔ اور ہمارے یہاں کم سے کم بھی 1200-1300 برس تک یہ رہا کہ تعلیم برائے انسانیت ہے۔ ان کا معاش کچھ بھی اپناؤ، جوتے گانٹو، کپڑے سیو، کچھ کرو، لیکن معاش ایک الگ چیز ہے اور یہ چیزیں الگ ہیں۔ اب تک قدوری ہمارے مدارس میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، امام قدوری رحمت اللہ علیہ، قدوری ان کا نام ہی پڑ گیا، اور ان کی مختصر قدوری درس نظامی میں شامل ہے۔ اور قدوری کس کو کہتے تھے؟ عربی میں مٹی کی ہنڈیاں بیچنے والے، کمہار، ہنڈیاں بناتے تھے، بیچتے تھے۔ اور پڑھا انہوں نے اتنا، کتاب لکھ دی، اب تک پڑھاتے ہیں۔ اور قدوری جو تھے 428 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور اب 1426 آ گئی ہے، 1000 سال تقریباً ہو گئے ہیں۔ اس شخص کی کتاب اب تک پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ علم کی گہرائی دیکھیے، ٹھوس علم دیکھیے، اور دوسری طرف یہ دیکھیے کہ کام کیا تھا؟ ہنڈیاں بناتے تھے۔ جب قدوری انہوں نے لکھی تو اپنی کتاب کو لے جا کر انہوں نے ملتزم پہ وہاں رکھ دیا بیت اللہ میں، اور انہوں نے کہا اللہ اگر اس میں کوئی شر کی بات آ گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اسے مٹا دے، اور اللہ اگر یہ خیر ہے تو امت کے لیے اسے باقی رکھ۔ اور قدوری کے شاگرد کہتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ ہم نے اپنے استاد کی کتاب اٹھائی تو اس میں 7 مقامات ایسے نکلے جہاں کے حرف مٹ گئے تھے، اور انہوں نے غور کیا اس پہ اور انہوں نے کہا واقعی یہاں فتوے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ کرامت تھی ان کی۔ اور پیشہ کیا ہے؟ پیسے کیسے بنا رہے ہیں گھر کے لیے؟ ہنڈیاں بناتے تھے، بیچتے تھے، کمہار تھے۔ ایک اور بہت بڑے فقیہ تھے، محمود بن احمد حسیری، حسیری یا حسیری جو ہیں، وہ جو چٹائیاں بناتا ہو۔ ابو بکر بن علی حدادی تھے جنہوں نے اسی قدوری کی شرح لکھی ہے رحمت اللہ علیہ، 800 ہجری میں گزرے ہیں۔ اور عربی میں حداد اس کو کہتے ہیں جو لوہے کا کام کرے، لوہار تھے۔ اب تک پڑھتے ہیں ان کی کتابیں سب لوگ۔ اور تو اور جن کا اتنا ذکر ہم کرتے ہیں، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ آخری زمانے میں کون کہتا تھا ان سے بڑا مفتی کوئی ہے؟ لوگ مطلقاً جب کہتے تھے ہندوستان میں 1930-40 تک بھی کہ مفتی صاحب کا یہ فتویٰ ہے تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ کے فتویٰ ہے۔ اور مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ ذات کے اعتبار سے نائی تھے، بال کاٹتے تھے لوگوں کے، ان کے والد دادا سب، اور انہیں پڑھنے کا شوق ہوا۔ اور مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ دلی میں پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، بچے ہو گئے، تنخواہ نہیں پوری ہوتی تھی، کسی کو زندگی بھر خبر نہیں ہونے دی۔ اور ان کی سوانے میں ان کے بیٹوں نے لکھا ہے کہ والد صاحب رات کو کمرہ بند کر کے اور ٹوپیاں کروشیے سے بنا کرتے تھے اور پھر کسی کو دیتے تھے کہ یہ بیچ دو اور مجھے پیسے لا دیں۔ اتنا بڑا مفتی جس کا دنیا میں نام ہو گیا، اور ذاتی زندگی یہ تھی۔ ان لوگوں نے کبھی ان پیشوں کو اپنانے میں توہین نہیں سمجھی۔ اور اب مسلمانوں کے ایسے دماغ اکھڑے ہوئے ہیں کہ وہ رشتوں میں کئی چیزوں میں دیکھتے ہیں نا کہ فلاں کی ذات کیا ہے۔ ایک بزرگ تھے، کہیں واز کرنے گئے
تو لوگوں نے کہا آپ کا آواز نہیں سنیں گے. انہوں نے کہا میاں جس نے بلایا تھا اگر وہ کہے کہ نہیں سنیں گے تو ہم چلے جائیں گے. اور پھر پوچھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک تو یہ کہ تم مسلمان نہیں ہو، کافر ہو، اور دوسرے ہم نے یہ سنا ہے کہ تم ذات کے موچی ہو اور اس لیے ہم نہیں سنتے. تو انہوں نے کہا بھائی جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ میں کافر ہوں تو لو تمہارے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں اور پھر میں مسلمان ہو گیا ہوں. کلمہ پڑھا پھر کہنے کا مسلمان ہو گیا ہوں، تم سے اچھا مسلمان ہو گیا ہوں، کیونکہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اللہ پچھلی زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے، تمہارے بھی باقی ہیں، میں تو بھی مسلمان ہوا ہوں. اور پھر کہنے لگے جہاں تک موچی ہونے کا تعلق ہے تو میں تم سے رشتہ تھوڑا ہی مانگنے آیا ہوں کہ میرے نسب کی تحقیق کرتے. اور پھر انہوں نے کہا جن نے بلایا تھا ان سے پوچھو، وہ اگر نہ کر دیں تو ہم نہیں سنائیں گے. بس چپ کر کے لوگ بیٹھ گئے. تو یہ چیزیں اللہ نے فرمایا علمناہ صنعۃ لبوس لکم، ہم نے اسے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو معاش کے طور پہ سکھا دیا تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ ایسی زریں بناتے تھے جو کہ زریں جنگ کے دن میں کام آتی ہیں، لوگوں کی حفاظت ہوتی ہے اس سے. ایسی چیز انہیں اللہ تعالی نے بنانی سکھا دی تھی، ایسی چیز خدا نے ان کے ہاتھ میں رکھ دی تھی یہ دولت. اللہ نے فرمایا فہل انتم شاکرون، اور تم شکر کرتے ہو یا نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں یہ چیزیں ہاتھوں سے بنانے کا فن سکھا دیا. اسی کی وسعت میں پھر فقہا نے لکھا کہ جو کاتب ہیں، ہاتھ سے لکھتے ہیں، یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی کمائی وہ ہے جو تم اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتے ہو. تو انہوں نے کہا کاتب جو لکھتے ہیں، کتابت کرتے تھے نا، چھپتی تھی، انہوں نے کہا کاتب بھی اس میں آ جاتے ہیں. اسی وسعت میں فقہا نے کہا وہ بھی لوگ آ جاتے ہیں جن کا پیشہ بن جاتا ہے، جو مختلف کتابیں مختلف ٹاپکس پہ ریسرچ کرتے ہیں اور ان کی کتابیں چھپتی ہیں، اور ان کی کتابیں جو ہیں اس کی کمائی ہے. اور اسی میں اب ہمارے دور میں وہ کمپیوٹر کے لوگ آ جاتے ہیں جو مختلف یہ چیزیں لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی پبلشنگ ہوتی ہے، آگے بھیجتے ہیں. یہ سب ہاتھ کی کمائی ہے. بس اتنا ہے کہ ہر زمانے میں چیزیں بدلتی چلی گئی. اب کمپیوٹر کا دور آ گیا ہے، پہلے کاتبوں کا دور ہوتا تھا کہ لوگ قلم سے لکھا کرتے تھے، وہ بھی اسی میں شامل تھے. اب اسی طرح مشینوں کا دور آ گیا ہے، اب برتن مشینوں سے بنتے ہیں اور ہاتھ سے بنانے والے برتن اب کم ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو جو اب مشینیں خریدتا ہے لگاتا ہے وہ بھی اسی میں آ جاتے ہیں. اللہ نے کہا ہے فہل انتم شاکرون، تم شکر کرتے ہو یا نہیں؟ مطلب شکر کرو. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ، اور ہم نے دیکھو ایک اور کام یہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کر دیا. اس کے کمال ہے. والد کے لیے لوہا، بیٹے کے لیے ہوا. سب سے زیادہ سخت چیز یعنی لوہا وہ والد حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا، اور ہوا جو بالکل ہی نرم ہے اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کر دیا. اللہ نے فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ، اور سلیمان علیہ السلام ان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا. وہ ان کے ساتھ عاصفتاً، بڑی زوردار ہوا. عاصفہ وہ ہوا جو تیزی سے چلتی ہے، آندھی. عاصفہ مؤنث ہے عاصف کی، یہ عین سے ہے، الف والا نہیں ہے. تجریب امرہی، اور وہ چلتی تھی کیسے؟ اچھا اوپر دیکھیں گے تو اس پہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ مع کا لفظ آیا ہے کہ سخرنا مع داؤد الجبال. داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے ان کے تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو. اور یہاں ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا. وہاں پر معیت کا مع کا لفظ آیا اور یہاں لام آیا ہے نا، اس سے وہ کہتے ہیں کہ فرق پڑ جاتا ہے. فرق یہ پڑ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے اور اس کی تسخیر میں فرق تھا، اور وہ یہ کہ پہاڑ اور پرندے خود بخود داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے. وہ اس کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ داؤد علیہ السلام کریں تو ہم بھی کریں. اور سلیمان علیہ السلام ہوا انتظار کرتی تھی کہ حضرت کا حکم ہو تو تخت کو لے کے اڑو، اور حضرت کا حکم ہو تو نہ اڑو. یہ ہے فرق دونوں میں.
وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ، اور ہم نے انہی کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوا کو ان کے تابع کر دیا، ان کی خدمت میں لگا دیا، عاصفۃ، بڑی تیز وہ ہوا چلتی تھی، تجری چلتی تھی بِأَمْرِهِ، اللہ تعالی کے حکم کے ساتھ، یا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے ساتھ، یعنی وہ حکم کرتے تھے ہوا کو کہ لے چلو ہمارے تخت کو، وہ چل پڑتی تھی الی الارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف جس زمین میں ہم نے برکتیں رکھی تھی۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی اس کی تفصیل آئی ہے، اللہ تعالی نے وہاں پر بتایا ہے کہ ہوا کیسے چلتی تھی ان کو لے کے، یہ وہاں آئے گی تو پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ یہاں بس یہ بتا دیا کہ ان کو ہوا لے کے چلتی تھی، فلسطین میں تھے، یروشلم میں تھے، یہاں سے ان کا تخت اڑتا تھا اور وہ آتی تھی ہوا انہیں شام میں چھوڑنے کے لیے۔ دوسری جگہ آیا ہے غدوہا شہر ورواہا شہر، ایک مہینے کی مسافت، جتنا ایک مہینہ کوئی گھوڑا، کوئی سواری، اونٹ چل سکتا تھا، اتنا فاصلہ وہ طے کرا دیتی تھی صبح، اور اتنا ہی فاصلہ شام۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت آگے آئی ہے سورہ سبا میں، اگر وہاں پہنچے تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، مگر یہ بہت مشکل آیت ہے بھائی، اس لیے کہ فلسطین سے شام یہ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی گھوڑے پہ سواری کرے گا تو 2 دن میں پہنچ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے 1 مہینے کی مسافت طے کرتی تھی، تو سلیمان علیہ السلام جاتے کہاں تھے، کتنے دور جاتے تھے، جو صبح بھی 1 مہینہ اور شام بھی 1 مہینہ، یعنی وہ تو مہینے کا جو فاصلہ تھا گھوڑے اونٹ مہینے میں طے کرتے نا، ہوا اس رفتار سے چلتی تھی کہ گھوڑا اگر چلتا فرض کر لو 1 مہینے تو 1000 کلومیٹر طے کر لیتا، ہوا جو تھی وہ صبح 1 گھنٹے میں اتنی چلا دیتی تھی۔ لیکن جاتے کہاں تھے سلیمان علیہ السلام؟ اس لیے وہ جو آیت ہے یہ بڑی مشکل چیز ہے، اور کہ اللہ نے کہا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پہ صبح لے کے جاتی تھی، 1 مہینے کی مسافت پہ شام کو لے کے جاتی تھی۔ مفسرین رحمہ اللہ نے زیادہ توجہ اس طرف نہیں دی، کیونکہ شام اور فلسطین قریب قریب ہیں، ان میں تو 2 دن میں گھوڑا فاصلہ طے کر لے، وہاں مہینے کا کیا؟ اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے جو بائبل میں آتی ہے۔ بائبل میں یہ آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تجارت کرتے تھے اور ان کے شپ چلتے تھے، بحری جہاز چلتے تھے۔ تو کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا چلتی تھی، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ يَشَاءُ، سورہ صاد میں آیا ہے کہ وہ ہوا چلتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے کر، اور وہ ان کے لیے فاصلہ طے کرتی تھی۔ سورہ صاد ہے 23ویں پارے میں، اس کو دیکھ لیں، وہاں پر بھی یہ ذکر ہے۔ تیسواں پارہ 38 نمبر سورت ہے اور اس کی 30ویں آیت ہے، 30ویں بھی نہیں بلکہ آگے چل کے دیکھ لیجئے، 36 نمبر آیت، پارہ نمبر 23 سورہ صاد اور 36 نمبر آیت۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی تھی ہوا، تجری بِأَمْرِهِ، سلیمان علیہ السلام جہاں حکم دیتے تھے ہوا انہیں لے کر چلتی تھی، رخاءً، آہستہ آہستہ، نرمی سے، حیث اصاب، وہ جہاں پہنچنا چاہتے تھے ہوا اڑا کر لے جاتی تھی، والشیاطین، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات کر دیے تھے شیاطین، کل بناء، ہر عمارت بنواتے تھے وہ ان سے، وغواص، اور وہ کہتے تھے سمندر میں غوطے لگاؤ اور چیزیں نکال کے لاؤ، وآخرین مقرنین، اور کتنے ہی جنات سلیمان علیہ السلام نے فی الاسفاد، انہیں بیڑیوں سے جکڑ دیا، کتنے ہی جنات کو انہوں نے قید میں ڈال دیا، اور ہم نے انہیں کہا ھذا عطاؤنا، یہ ہماری مہربانی ہے تجھ پہ، یہ ہمارا کرم ہے، فمنن، احسان کر ان جنات پہ، انہیں چھوڑ دے، او امسک بغیر حساب، یا تو انہیں نہ چھوڑ اور قید میں رکھ دے، ہم تجھ سے کوئی حساب نہیں لیں گے،
وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور سلیمان علیہ السلام کا بڑا مرتبہ تھا ہمارے یہاں، وَحُسْنَ مآب، اور اس کا بڑا اچھا ٹھکانہ اللہ نے کیا۔ یہاں آ گیا۔ ایک اور جگہ بھی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، یہ جو ہوا کا لے چلنے کا ذکر ہے، اگر مل جائے جلدی سے تو وہ جگہ بھی عرض کرتے ہیں۔ ہاں، یہ 22ویں پارے میں سورہ سبا ہے، 34 نمبر سورت ہے، اس سورت کی 10ویں آیت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے، اللہ فرماتے ہیں بہت بڑا بنا دیا، اسے بڑی مہربانی اس پہ کی۔ یا جبالو اوّبی معہ، ہم نے کہا اے پہاڑو، یہ جب ہمارا بندہ ہمارا ذکر کرے، ہماری تعریف کرے، تسبیح پڑھے، اوّبی معہ، تو تم بھی پڑھا کرو، والطیر، اور اس کے ساتھ جانور بھی پڑھتے تھے۔ پہاڑوں کو حکم ہو گیا کہ داؤد علیہ السلام، وہاں نہیں نا ذکر، لیکن یہاں حکم کا ذکر ہے کہ ہم نے کہا تھا پہاڑوں کو، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے اس کے لیے لوہا بڑا نرم کر دیا تھا، أَنِ اعْمَلْ صَابِغَاتٍ، ہم نے انہیں کہا کہ آپ لوگوں کے لیے میدان جنگ میں کام آنے والی زریں بنائیں، وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور جو اندازہ ہے اس کے مطابق فاصلہ رکھیں کڑیوں میں، کڑیاں بنتی تھی نا، ایک سے دوسرا حصہ اس کا پیوست ہوتا تھا، اللہ نے کہا دونوں میں مناسب فاصلہ رکھنا۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، ہم نے کہا داؤد اچھے عمل کرنا، انی بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو میں دیکھ رہا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو حکم دے دیا تھا، وہ ان کے نیچے رہتی تھی، غدوها شہر، ایک مہینے کی منزل وہ صبح طے کر لیتی تھی، ورواحها شہر، ایک مہینے کی منزل شام کو، وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے تو سلیمان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور کتنے ہی جن تھے جو اس کے سامنے محنت کرتے رہتے تھے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اس کے پروردگار نے حکم دیا تھا، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو کوئی ہمارے حکم سے نافرمانی کرے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اسے آگ کی مار دیں گے۔ یعملون لہ، سلیمان علیہ السلام کے لیے بناتے تھے، ما یشاء، جو کچھ وہ چاہتے تھے، من محاریب، سلیمان علیہ السلام قلعے بنواتے تھے جنات سے، وتماثیل، وہ کل گزرا نا تمثال، یہ ہے لفظ، آج کل کے مجتہدین اس پہ بہت آتے ہیں یہ آیت کہ تصویریں بنا دیتے، وہ کہتے ہیں لو قرآن سے ثابت ہے، تو حرام کام انبیاء علیہ السلام تھوڑا ہی کیا کرتے ہیں۔ وتماثیل، اور سلیمان علیہ السلام تصویریں، مورتیں، مجسمے بڑے بڑے بنواتے تھے، وجفان، اور لگن بنواتے تھے۔ لگن سمجھتے ہیں کیا؟ بیسن نہیں، بڑی تھال ہیں، میٹھا بنتا ہے اس میں، شاہی ٹکڑا، اچھا جی صحیح ہے۔ وہ کسی نے پوچھا تھا کسی سے کہ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں، اس نے کہا 4 روٹیاں، اس نے کہا بھائی 4 تو ہوتا ہے، یہ روٹیاں کہاں سے آ گئیں؟ تو اس نے کہا بابا ہمیں تو آج کل چاند بھی روٹی نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جفان، اور لگن بنواتے تھے سلیمان علیہ السلام، کتنی بڑی لگن، کل جواب جتنا تالاب ہوتا ہے، کہ تو بہت ہی شاہی ٹکڑے پکتے ہوں گے، ہے نا، اتنے تالاب جتنی بڑی لگن۔ وہ قدور الراسیات، اور جمے ہوئے چولہوں پر دیگیں چڑھتی تھی، کتنی بڑی بڑی دیگیں ہوں گی۔ اعملوا آل داؤد شکرا، ہم نے کہا داؤد کی اولاد میرا حق مان، میں نے کتنے احسان تجھ پہ کیے ہیں، وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں حق ماننے والے میرے تھوڑے ہی رہ گئے، میرے بندے میرا حق نہیں مانتے۔ دیکھا یہاں آ گیا نا حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ ہے وہ چیز
کہ ایک مہینے کی مسافت آخر طے کہاں ہوتی تھی؟ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ فلسطین سے شام آتے تھے تو اتنا فاصلہ ہی نہیں ہے. اس لیے یہ جو بات ہے نا بائبل میں بھی آئی ہے، بائبل کی عبارتیں بھی پڑھ دیں مگر دیکھ لیجئے گا خود ہی کہ وہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اپنے دور سلطنت میں وہ بہت بڑی تجارت کرتے تھے، اور عسیون جابر یہ جگہ کا نام ہے، یہاں سے ان کے تجارتی جہاز چلتے تھے اور ریڈ سی میں پہنچتے تھے اور یمن میں، اور ریڈ سی سے پھر چلتے تھے تو مشرقی ممالک کی طرف آتے تھے، بحر روم کے بندرگاہوں میں آتے تھے. تو یہاں پر اسی لیے ایسے آثار ملے ہیں کہ بھٹیاں اس زمانے میں کسی میں لگی ہوئی تھیں، اور جو بھٹی لوہا پگھلانے کی انہیں ملی ہے وہ کہتے ہیں آرکیالوجسٹ کہ ایسی بھٹی پوری مشرقی دنیا میں اب تک دریافت نہیں ہوئی. تو اندازہ کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ جنات نے یہ کسی چیز نے بنائی ہوگی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے خام لوہا تانبا لاتے تھے. اللہ نے بتایا نا کہ تانبے کا چشمہ بہا دیا. تو آرکیالوجسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ تانبے کے اور لوہے کے برتن آیا کرتے تھے. اور پھر اللہ تعالی نے بتا دیا یہ بھی کہ ایک مہینے کی مسافت، تو اس سے کچھ یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اصل میں شپ جو تھے وہ تو چلتے ہی ہوا کے رخ پہ تھے نا. تو ایک مہینے کی مسافت اتنی تیزی سے چلتے ہوں گے، وہ ہوا انہیں اتنی تیز لے جاتی ہوگی کہ مہینے کی مسافت وہ صبح اور مہینے کی مسافت شام کو طے کرتے تھے. وگرنہ اس کے علاوہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ کرے اس کی کوئی اور چیز تحقیق میں آ جائے، پڑھنے میں آ جائے تو پھر عرض کریں. وگرنہ لگتا یہی ہے کہ یہ ان شپس کے متعلق ہے کہ وہ شپ لے کے جاتے تھے ان کی تجارتی چیزوں کو، اور وہ اتنی بڑی بڑی چیزیں تھیں اور اس کام میں آتی. اسے کسی نے چھوا ہے جو سگریٹ کی بو آتی ہے، کسی نے چھو لیا ہوگا. اچھا، ارشاد فرمایا کہ بارکنا فیہا، وہ چلتی تھی. جی تخت لے کے جاتی تھی، ہاں وہ بھی ہے قرآن پاک میں بھی ہے، وہ آئے گی آیات. پھر تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ چیزیں چلتی تھی. مفسرین نے لکھا ہے، یہ کہنا چاہیے کہ وہ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف لے کے جاتی تھی جس زمین میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، یعنی شام میں. تو یہ ہوا اور ہوگی، وہ جو مہینے والی ہوائیں ہیں وہ اور ہوں گی، اور ہوا دونوں طرح. یہاں آصفہ کا لفظ ہے نا کہ زوردار ہوائیں، آندھی چلتی تھی، وہاں رخاءً آہستہ آہستہ چلتی تھی. تو یا تو یہ ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف ہوائیں چلتی تھی، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ اختیار دے دیا تھا، جلدی جانا ہوتا تھا ہوا تیز چلتی تھی، آہستہ آہستہ جانا ہوتا تھا ہوا آہستہ آہستہ چلتی تھی. صاحب المعانی نے رحمت اللہ علیہ نے اس پہ لکھا ہے 1845 میں تقریباً یہ تفسیر لکھی گئی. تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ لندن والوں نے ایک جہاز کشتی بنا لی ہے اور وہ کشتی ہوا میں اڑے گی، لیکن ابھی تک زیادہ اس پہ قابو نہیں پا سکے. تو وہ گویا بڑا انکشاف ان کے لیے تھا کہ ایسی کوئی چیز اب انہوں نے بھی بنا لی ہے، اور وہ آج زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. اللہ تعالی نے فرمایا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ، اوپر 79 نمبر آیت میں دیکھیے وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم کرتے تھے. یہ داؤد علیہ السلام جو کام تھے یہ ہم ہی کرتے تھے. یہاں کیا فرمایا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے علم میں، ہمیں خبر ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا تھا. کہ یہ نہ سمجھ دینا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کام اپنی مرضی اپنے ارادے سے کر رہے تھے، یہ کام تو ان کے ہاں ہم کر رہے تھے، یہ چیزیں ہمارے حکم سے چل رہی تھیں. ہم نے ان کے ساتھ اتنی مہربانی کی، ہم نے ان کے ساتھ ایسی اچھائی کی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ جتنی چیزیں دی ہیں اللہ نے ان چیزوں کی نسبت اپنی طرف کر دی کہ ہم ایسے کر رہے تھے. پھر ارشاد فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ،
اور جنات تھے سلیمان علیہ السلام کے سامنے، من یغوسون لہو، جو اس کے لیے یغوسون غواص، غوطہ خور، غوطے لگانے والے، وہ غوطے لگاتے تھے اس کے لیے سمندروں میں، یعنی موتی نکال کے لاتے تھے۔ وہ ایسے تھے شیاطین جو غوطے لگاتے تھے اور سمندروں سے مختلف چیزیں لاتے تھے نکال کے، تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ جہاں جہاں انہیں صرف کرنا چاہتے ہیں، استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہاں کرے۔ غواص کہتے ہیں نا غوطہ خور کو، اقبال نے بھی ایک جگہ استعمال کی ہے۔ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے یا کہ گوہر سے۔ بس ٹھیک ہے، اس پہ اس کا ہاتھ لگاؤ۔ ضرورت ایجاد کی ماں، دیکھیے کیسے آئی۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ جنات ان کے لیے کام کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے علاوہ بھی۔ کیا کیا کام تھے؟ وہ عمارتیں بناتے تھے، ان کے لیے مجسمے بناتے تھے، دریاؤں میں، سمندروں میں ان کی تہ سے موتی نکال کر لاتے تھے۔ کتنے ہی کام تھے جو وہ کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور دیکھو وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ہم ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ وہ سرکش تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے، کُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ہماری حفاظت میں تھے۔ ہم، اللہ بار بار اپنی ذات پہ زور دے رہے ہیں نا کہ ہم ان چیزوں کو جانتے تھے، ہم ان کاموں کو کر رہے تھے، ہم حفاظت کر رہے تھے۔ کہیں غلطی سے بھی تمہارے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ یہ لوگ اتنے اختیارات کے مالک تھے، یہ تو سارا ہمارا معاملہ تھا۔ ایوب، اور بندے کا ذکر کیجئے ہمارے ایوب کا۔ یہ جو واو آ گیا نا یہاں پہ، یہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں پہلے آیا تھا، اسی طرح پیچھے بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اور ذکر کیجئے ایوب، ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا، اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا اور یہ کہا کہ انی مسنی الضر، میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور اے اللہ تو سب سے زیادہ مہربانی فرمانے والا۔ یہ چھٹی نقلی دلیل دی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی، اور اس سے ایوب علیہ السلام جو تھے یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ذکر کیا ہے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان میں پھر یعقوب اور یوسف، یہ نسل چلی نا علیہ السلام ادھر، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل، اور پھر یہ نسل چلی علیہ السلام، اور پھر ایک اور نسل چلی وہ یہ کہ حضرت ابراہیم، پھر یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی، نہیں، ابراہیم، اسحاق، اور اسحاق کے بعد یعقوب، اور یعقوب کے باقی بھائی، ان بھائیوں میں ایک عیس تھے، عین یا صاد، یہ جو عیس تھے ان کا تذکرہ بائبل میں بھی آیا ہے، یہ ان کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا ذکر آتا ہے یہودیوں میں بھی، ان کے وہ دیکھیں نا آپ جوئش انسائکلوپیڈیا، اس میں بھی ہے یہ ذکر، یہ ان کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوب، اور ہمارا بندے ایوب، اس کا بھی ذکر کیجئے، اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا، ان پر کوئی مشکل پیش آ گئی، کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی مصیبت پیش آ گئی، اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہو گیا تھا اور پھر اس کے بعد ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، الیاذ باللہ، یہ چیزیں، ان چیزوں سے بھائی بچنا چاہیے۔ قرآن نے کچھ نہیں کہا، قرآن نے بس یہ بتایا ہے کہ کوئی مشکل انہیں پیش آ گئی تھی، جو جسم میں کیڑے پڑنے کا واقعہ ابن عساکر نے نقل کر دیا۔ یہ ابن عساکر جو تھے بہت بڑے مورخ تھے، شکر ہے اللہ کا، انہوں نے دمشق کی تاریخ لکھی تھی، اب چھپ گئی ہے، اور وہ ملتی نہیں تھی کہیں، اور 90 تک بھی 6-7 جلدیں اس کی ملتی تھیں، بڑا شوق تھا اسے دیکھنے کا، مگر 6-7 جلدیں اس وقت ملتی تھیں، اب وہ چھپ گئی ہے کوئی 150 جلدوں میں۔ تو وہ بڑی زبردست چیز ہے، دمشق ایک ہی شہر کی تاریخ لکھی ہے، 150 انہوں نے لکھی تھی،
تو باقی کچھ آگے حاشیے یہ چیزیں کر کے اب انہوں نے چھاپ دیے. یہ ابن عساکر کی ایک چیز ہے. باقی جو کچھ اور لکھا ہے اور جو چھپے گا سو چھپے گا نا. مسلمانوں نے کوئی میدان چھوڑا نہیں جہاں انہوں نے اپنے گھوڑے نہ دوڑا دیوں. تاریخ پہ لکھا تھا. ابن عساکر نے بھی یہ لکھ دیا. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ اس حال میں مبتلا ہی نہیں کرتا کہ لوگ ان سے نفرت کریں. اگر لوگ نبی علیہ السلام سے نفرت کرنے لگ جائیں تو ہدایت کیسے پھیلے گی؟ اور یا پھر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ اللہ کے ایسے کوئی نبی تھے کہ جن کے ذمے خدا نے مخلوق کی ہدایت نہیں رکھی تھی. اور اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں. بائبل میں البتہ یہ چیزیں آئی ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا. لیکن جس بائبل نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اس کو تو پڑھ کے وہ سارا قصہ آپ پڑھ لیجئے اور اسے پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ علیہ باللہ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ شخصیت تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اور چیز تھی وہ اور ہے. دا بک آف جوب JOB یہ ہیں حضرت ایوب علیہ السلام. اور اس میں آیا ہے شیطان کا, حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا اور ایوب علیہ السلام کا اپنا قصہ. اور شیطان نے اللہ سے یہ کہہ دیا کہ تو اس بندے کو اگر کبھی مبتلا کرے تو پھر میں دیکھوں یہ تیرا کیا شکر ادا کرتا ہے. اور پھر ان کی اہلیہ تھیں, انہوں نے بھی کچھ ایسی باتیں کی. تو ان کی اہلیہ کا جملہ دیکھ لیجئے. دین ہز وائف سیڈ ٹو ہم, پھر ان کی بیوی نے ان سے کہا ڈو یو اسٹل ہولڈ فاسٹ ٹو یور انٹیگریٹی, کرس گاڈ اینڈ ڈائی. یہ جو کرس اور ڈائی کے لفظ ہیں یہ کس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ یہ ساری عبارت انہی بےہودگیوں پہ مشتمل ہے. استغفر اللہ. خدا کے متعلق بھی ایسے ہی جملے لکھے ہیں کہ شیطان سے اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں اور پھر کہا کہ اینڈ ٹچ ہز بون اینڈ ہز فلیش اینڈ ہی ول شیورلی کرس یو ٹو یور فیس. یہ شیطان اللہ تعالی سے کہہ رہا ہے کہ اگر اس کی ہڈیوں تک یہ زخم پہنچے اور اس کا گوشت اس سے متاثر ہو جائے تو یہ جو بندہ ہے نا ایوب جس کی اللہ تو تعریف کر رہا ہے یہ کیا کرے گا؟ ہی ول شیورلی کرس یو ٹو یور فیس. یہ اب باتیں ہیں جس کا آدمی ترجمہ کرے. شریف آدمی اس کے ماں باپ کو کوئی گالی دے تو آ کے یہ تھوڑا ہی کہتا ہے کہ فلاں نے یہ کہا تھا, یہی کہتا ہے کہ برا بھلا کہا تھا. تو یہ جملے کوئی نقل کرنے کے قابل ہیں. اس لیے یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں بس اتنی بات آ جائے کہ یہ ہولی بائبل میں بھی اس کا یہ جو لکھی ہوئی ہے اس کا ذکر ہے تو یہ کل کو تحقیق میں کام کرنے میں لکھنے پڑھنے میں چیزیں مدد دیتی ہیں. اللہ نے بتایا جو تصویر اللہ نے کھینچی ہے, اللہ نے فرمایا کہ اس نادا ربہ, جب کوئی مصیبت کوئی مشکل انہیں پیش آ گئی تو انہوں نے اللہ تعالی سے دعا مانگی. اس دعا میں ذر کا لفظ آیا ہے اور یہ جو ذر ہے زر اور ذر دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں. ذر جو ہے ضاد کے ساتھ یہ کہتے ہیں کسی بھی تکلیف کو جو انسان کو پہنچے, اور ذر جو ہے پیش کے ساتھ یہ اس تکلیف کو کہتے ہیں جو انسان کو اپنی جان میں جسم میں محسوس ہو. تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور عرض کیا. اللہ تعالی سے دعا کیا مانگی؟ انہوں نے اللہ تعالی سے عرض کیا کہ رب انی مسنی الضر, اللہ مجھے جسم میں کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے. وانت ارحم الراحمین, اور اے میرے پروردگار سب رحم کرنے والوں سے زیادہ تو رحم کرنے والا. کیسی زبردست چیز ہے کہ اللہ کی توحید کو بھی جمع کیا اور اپنی درخواست کو بھی پیش کر دیا. کوئی شکوہ نہیں ہے, کوئی شکایت نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. اور دوسری جگہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا رب انی مسنی الضر, یہ جگہ ہے. اور دوسری جگہ آتا ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, اللہ اب شیطان کی بھی یہ ہمت ہونے لگی ہے کہ وہ مجھے تنگ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے ہمارے حضور میں یہ درخواست پیش کی اور اس نے کہا اب مشکلات میں گر گیا ہوں, اب تکلیف نے آ لی ہے. وانت ارحم الراحمین, اور میرے مالک جتنے بھی دنیا میں رحم کرنے والے ہیں تو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے. اپنے اللہ کو پکارا اور اپنے رب کو اس نے یاد کیا. یہ وہ چیز ہے دنیا میں جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں خدا بندہ تو سب سے زیادہ مہربان. ماں اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے,
باپ اپنی اولاد کے متعلق سوچتا ہے، استاد اپنے شاگردوں کے متعلق سوچتا ہے، مشائخ ان کی شفقتیں مہربانیاں ماں باپ کو بھلا دیتی ہیں. یہ ساری کی ساری محبتیں اور رحمتیں اور شفقتیں اپنی جگہ پہ، لیکن میرے اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرتا ہے اپنی مخلوق پہ، تو سب سے زیادہ مہربان ہے. جب اس نے پکارا فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے بندے کی سن لی، ہم نے اس کی دعا کو قبولیت کا شرف بخشا. وہ اس اللہ کو پکار رہا تھا جو اللہ اس کے حالات سے واقف تھا اور جس اللہ کے قبضے میں اس کی تقدیر کا بدلنا تھا. اس لیے آدمی اللہ ہی کو پکارے. یہ دعائیں ہیں جو خدا سے مانگے، اور اللہ سے سچے دل سے مانگنا پھر یہی ہوتا ہے کہ فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے بندے کی سن لی، ہم نے اس کی پکار کا جواب دیا. فکشفنا، اور ہم نے ہٹا دیا، ما بہ من ضر، جو تکلیف ہمارے بندے کو پہنچی تھی نا، ہم نے اس کی سن لی اور اس کی تکلیفوں کو دور کر دیا. اور یہی نہیں کیا، وآتیناہ، ہم نے اسے عطا کیا، اہلہ، اس کے گھر والے، ومثلہم، اور اس کے برابر، معہم، ان کے ساتھ، رحمتا من عندنا، اپنی طرف سے ہم نے رحمت کر دی تھی اتنی اپنے اس بندے پر، ہم اس بندے کے صبر سے اتنے خوش ہوئے کہ ہم نے اس بندے کو نواز دیا. اور یہ جو کہا ہے کہ مثل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی چیزیں نقصان میں چلی گئی تھیں اس کا ڈبل اسے دے دیا، دگنا خدا نے کر دیا. اور اسی معنی میں وہ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو، قرآن میں بھی آیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب کو ایک موقع پہ اللہ، جب انہوں نے کہا کہ رب انی مسنی الشیطان، اللہ اب شیطان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ بنصب و عذاب، یہ مجھے تکلیف دینے لگا ہے، یہ مجھے تنگ کرنے لگا ہے. تو اللہ نے فرمایا ارکض برجلک، ہم نے کہا اپنا پاؤں زمین پہ مار اور ہم چشمہ بہا دیں گے، اس چشمے سے تم غسل کرو، باردم و شراب، ٹھنڈا پانی ہے، اسے پیو، سب دکھ دور ہو جائیں گے. اور جب وہ نہانے لگے اس پانی سے، اس چشمے سے، ایک روایت آئی ہے وہ اگرچہ ضعیف، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہ فرمایا ہے کہ 18 سال تک وہ اس حال میں رہے. 18 سال زندگی کا بڑا حصہ ہے. اور جب وہ نہائے ہیں تو اللہ کو اتنی مہربانی، اتنی پیار، اتنی محبت نے اس بندے پہ آئی کہ صحیح بخاری میں آیا ہے خدا نے اس کے اعزاز میں سونے کی ٹڈیاں اوپر سے برسانی شروع کی. جیسے ہم کسی کے لیے گلاب کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں نا، سونے کی ٹڈیوں کی بارش اوپر سے ہونے لگی. تو انہوں نے نہانا چھوڑ کے اپنی چادر پھیلائی اور سونا جمع کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور کہا اس سے کہو الم اغنیتک، ہم نے اتنا کچھ تجھے دے دیا ہے تو کیا تو اس کا محتاج ہے اب بھی، یہ جو سونا ہے؟ اور اللہ نے کیسا اچھا جواب سکھایا انہیں. یہ جواب ہے نبوت ہے نا، کیسے یہ جواب نہ ہوتا؟ تو انہوں نے کہا کہ پروردگار ولکن لا غنی بی عن برکتک، لیکن اللہ یہ صحیح ہے کہ آپ نے سب کچھ دے دیا ہے، لیکن اللہ تیری رحمتوں سے بندہ کب محروم رہ سکتا ہے؟ ہم بندے تیرا جتنا بھی فضل ہو، تیری جتنی بھی مہربانی ہو، ہم کب تیرا در چھوڑ سکتے ہیں، کب تجھ سے بے نیاز رہ سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کی سن لی تھی. اور دیکھو دو چیزیں، ایک رحمت من عندنا، ایک رحمت تھی ہماری جس کی وجہ سے اس بندے کے ساتھ یہ ہوا، وذکریٰ للعابدین. اور یہ بات ذکرہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ بندگی کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. ہم نصیحت کر رہے ہیں یہ کس کو؟ للعابدین، جو ہماری بندگی کرتے ہیں، ہمیں اپنا رب مانتے ہیں، صبر کرتے رہیں، اپنے کام میں لگے رہیں، مجھ سے مانگتے رہیں، میری رحمت کو دیکھتے رہیں. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ جب مظلوم پر ظلم کیا جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت حرکت میں آ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی لڑکی کو بغیر وجہ کے کوئی طلاق دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آسمان پہ آ جاتے ہیں جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، اور پھر اللہ کہتا ہے لَأَنصُرَنَّكَ، میں ضرور تیری مدد کروں گا، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، بس تو تھوڑی دیر ٹھہر جا، تو صبر کر لے، میں تیری مدد کروں. تو اللہ کی رحمت مظلوموں کے ساتھ آ جاتی ہے. اسی لیے آخر میں فرما دیا ذکریٰ للعابدین. اور یہ بڑی نصیحت کی بات ہے ہمارے ان بندوں کے لیے جو بندگی اختیار کریں، ہمارے بندے بن کر رہیں،
تو ہم سے مایوس کیا ہونا؟ ہم نے دیکھو کیسے حالات پھیر دیے. وہ اسماعیل، اور ذکر کیجئے اسماعیل علیہ السلام کا، وہ ادریس، اور ادریس علیہ السلام کا، وہ ذوالقفل، اور آپ ذکر کیجئے ذوالقفل کا. اچھا، حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دعا، اللہ سے مانگنا اور اپنے حالات کا اللہ سے عرض کرنا، یہ خدا کی رضا کے خلاف نہیں. یہاں پر بحث کیا مفسرین نے کہ کیا انہوں نے شکوہ کیا اللہ سے یا نہیں کیا. تورات تو بھری پڑی ہے گالیوں سے اس مقام پہ علیاذ باللہ، اسی لیے اسے پڑھ نہیں رہے. لیکن جو مفسرین کہتے ہیں کہ شکوہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی سے اپنے حالات عرض کرنا اور بندگی کے غلبے کی وجہ سے حالات کی شکایت کرنا کوئی منع نہیں. کوئی آدمی ہے زندگی میں اونچ نیچ آ جاتی ہے، چپکے چپکے اللہ سے مانگتا ہے، لوگوں میں اشتہار دیے بغیر خدا سے اپنے ہی حالات عرض کرتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ ان حالات کو بدل دیں، ان پریشانیوں کو دور کر دیں. یہ خدا کو خوش کرنے کی چیز ہے، اللہ کی ناراضگی کی بات نہیں ہے، اللہ کی رضا کے اگینسٹ، اس کے منافی نہیں. اور دوسری چیز اللہ پہ بھروسہ. مفسرین کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کر لیا، کوئی ذکر نہیں کیا. یہ ان کی رائے ہے جو کہتے ہیں یہ شکوہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو کوئی ذکر نہیں کیا، نہ یہ کہا ہے مجھے صحت دے دیں، نہ یہ کہا ہے کہ میرا معاملہ ایسے کر، بس صرف یہ عرض کیا کہ اب یہ حالت پیش آ گئی، میں پریشان ہو گیا ہوں، تکالیف نے گھیر لیا ہے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور سب سے زیادہ مہربانی تو تو ہی کرنے والا ہے. اسی لیے یہاں سے خدا پر بھروسہ اور یہ چیزیں ثابت ہوئیں، اور اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی، اللہ کو اپنے حالات بتانا، اس سے دعا مانگنا، یہ سب چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے. کتنے ہی جاہل ایسے جو تصوف قدم بھرتے ہیں، جھوٹی روایتیں موضوع اور عمل کے اعتبار سے اور دشوار کہ اتنا عذاب آ گیا اور وہ بزرگ ہنستے رہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. نبوت کی پیروی اصل چیز ہے. بندے پہ ذرا سی بھی تکلیف آئے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے. یہی بندگی